کو دیتے ہیں ہم دعوت، جیسے طالب علم کو دیتے ہیں ہم دعوت کہ وہ بیان کرے نبی کی حکمت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا آقا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، کہاں سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، کہاں سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن کے واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ شب ظلمت میں اور شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، اور شب ظلمت کی تاریکی میں گم تھی عقل انسانی، ہدایت تھا کہ کعبہ پر ایک چراغ ہاشمی آیا، بشارت دیکھ رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک، بشارت دیکھ رہے انبیاء آدم سے عیسیٰ تک، نبوت جس پہ ناز کرتی تھی وہ نبی آئے۔ جناب صدر، سامعین کرام اور سراج علوم کے نوجوانوں، میں آج کی سنوالی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت مندوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، ورنہ میری کیا مجال، میری زبان پہ وہ طاقت کہاں کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو۔ یوں تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر آج تک ہزاروں لوگوں نے عقیدت و محبت کے گلدستے پیش کیے ہیں۔ ایک جمع غفیر نے اس کاروان عظیمت و ہمت کو اپنے قلم ملتاز کی سلامی دی ہے۔ ہزارہ کتابیں وجود میں آئے، کتنے ہی کتابہ و شعراء نے امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عقیدت پیش کیا ہے اور کرتے رہیں گے، لیکن میں حیران ہوں، پریشان ہوں، سوچ رہا ہوں ان کی کتاب زندگی کا کون سا ورق کھولوں، دستان سیرت کا کون سا گلشتہ پیش کروں، گلشن حیات کی کس بیابان روش کا تذکرہ کروں، اخبار و اعمال کا باب کھولا جائے یا اخلاق و اقدار کا یا شجاعت و بصارت کی سرگزشت بیان کی جائے یا طہارت و پاکیزگی کا تذکرہ کیا جائے یا نجی زندگی کا یا رعایا پروری کا مطالعہ کیا جائے یا حقوق پسندی کا یا دشمن اور ان کے پیاسوں کے ساتھ آپ کے طرز زندگی پر گفتگو کی جائے یا دوست احباب کے تعلقات کا تجزیہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیک وقت، تہذیب و تمدن، معاشرت و اخلاق، سیادت و قیادت، امارت و حکومت، جہد و مشقت، توکل و انابت، صبر و قناعت، زہد و عبادت، مروت و شجاعت و کمال علم و اخلاق حسین سنگت دکھائی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اس مختصر سے عرصے میں ایک حیرت انگیز انقلاب برپا کیا کہ عالم اسلام کا انتشار اور انسانیت کا بحران ختم کیا، بھلا محمودی کا وہ کارنامہ انجام دیا جس کی نظیر تاریخ میں نہیں مل سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیک وقت ایک حاکم، ایک امیر، ایک معلم، ایک وزیر، ایک افسر، ایک داعی، ایک آقا، ایک ملازم، ایک فاتح، ایک سپاہی، ایک جج، ایک وکیل، ایک مزدور، ایک تاجر، ایک باپ، ایک شوہر کی زندگی کا مجموعہ۔ اتنی ہماری شخصیت کا وجود آج تک نہیں ہو سکا۔ کسی شاعر نے کیا سچ کہا ہے، جب نکل گیا زبان سے نام محمد، جب نکل گیا زبان سے نام محمد، لوٹے کے مزے میرے گھر میں گھر کے ساتھ۔ الگاگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کتاب وہ ایک بہتا ہوا دریا ہے جس کے اندر حرکت ہے، روانی ہے، جس کے پانی سے مردہ کھیتیوں کو مسلسل زندگی ملتی ہے اور ملتی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لینے کے لیے جہاں پانی کے اصول دیکھنا پڑیں گے، معاشرت کے طور طریقوں کی چھانبین کرنی پڑے گی، باطن کے خیالات کا اندازہ لگانا ہوگا، جائزہ لینا پڑے گا کہ مختلف قوم کی نفسانیت کیا ہوتی ہے، قوموں کا مزاج کیسے بتایا جاتا ہے، لڑاکو قوم کو شیر و شکر کیسے بنایا جاتا ہے، بین الاقوامی تنظیموں کو کیسے چلایا جاتا ہے، دعوت و تحریک کے ذریعے رقص و موسیقی اور شعر و شراب میں مگن قوم کو کس طرح عقیدت و محبت کا درس دینا پڑتا ہے، جنگی پالیسیاں اور دفاعی تدابیر کے کیا قوانین ہیں، شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں،
معلم کو اس کا منصب کون سی ذمہ داری عائد کر رہا ہے، فیصلہ کرنے میں کیا چیزیں محسوس کرنی پڑتی ہے، سیاسی سماجی اور احتیاط کیا ہوتی ہے، حق کی مشعل کے بلند کرنے کے کیا راستے ہیں، ذہنیوں فکری کا ہونے کا کیا طریقہ ہے، مردم سازی اور مردم گیری کیسے ہوتی ہے، گر کائنات و ماقبل کائنات اشیاء کی تمام حقیقتوں اور اصولوں کو ضابطوں کو جانچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم جانچ سکتے ہیں کہ کس طرح فطرت اس میں گنجائش کی ہے اور ہر گوشہ مکمل و دعویٰ و درخشہ زندہ و زندگی بخش۔ یہ حقیقت واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عالم نور کے فکر ہماری علماء کی سرگزشت ہے، جس کے ہر شعبے میں انتساب کائنات قدر سے مسجد سے لے کر بازار تک، خانقاہ کی مثال سے لے کر میدان جہاد تک، بدر و بدر کے معرکوں سے لے کر عدل و انصاف کے منبروں تک، عبادت و تلاوت سے لے کر سیادت و قیادت تک، ہر طرف صدق اللہ کا رنگ چھایا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور دعوت فکر عمل میں عرب جیسے صحابہ کو ایک بڑا مدرسہ بنا میں تبدیل کر دیا، اور ملت طوفانوں اور ہمارے کی مخالفتوں کے باوجود یک بستہ انسانیت کو شراب عشق و محبت کا ایک ایسا روشن چراغ عطا کیا جس کی روشنی نے دلوں کی دنیا بدل ڈالی، ظلمت و بربریت کے نیستہ کو جلا کر ایک ایسا شہداوت پیدا کیا جس کے سائے میں مقدس جماعت پروان چلی، جسے خالق ارض و سما نے رضی اللہ عنہ و رضوان نے لقب سے منتخب کیا۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا پرتو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار، آپ کی بہترین تنظیم، بہترین قیادت، انفرادی اصلاحات، اجتماعی سیاست بندی کیے ہوئے۔ اگر تم دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور گھرے کے حسینے دار کی پیروی کرو، اگر تم غریب ہو تو شعب ابی طالب کی پیروی اور مدینہ کے مہمان کی داستان سنو، اگر تم باطل ہو تو اگر تم باطل ہو تو اگر تم نے شکست کھائی ہے تمہارے عمل سے ڈر حاصل کرو، اگر تم استاد و معلم ہو تو سلطان کی طرف سے معلم قدوس کو دیکھو، اگر تم شاگرد ہو تو کبھی کے سامنے بیٹھنے والے کی باتیں سنو، اگر تم یتیم ہو تو عبداللہ اور آمنہ کے جگر کو شیئر نہ بھولو، اگر تم بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کے چلوہا کی سیرت پڑھو، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مقدس شوہر کے حدیث پاک کا مطالعہ کرو، اگر تم اولاد والے ہو تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درجات حال پوچھو، تم جو کوئی بھی ہو کسی بھی حال میں ہو تمہاری سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر رسوا موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعہ خدا کے اندر ہمارا دم اور ہمارا وقت اور ہمارا دم مل سکتا ہے۔ اسی شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ کہنے کو تو منقوص بشر توڑ کے آیا، کہنے کو تو منقوص بشر توڑ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے گئے۔ انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضرورت، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضرورت، مہدار کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں۔ کہنے کو تو پاپوں پر گزری تیری راتیں، کہنے کو تو پاپوں پر گزری تیری راتیں، ذرا ہدایت کا